برطانیہ کی معروف امیگریشن سولیسٹر نجمہ علی کہتی ہیں کہ نئی کاروباری ویزا اسکیم سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے شہری بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین نوان سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ UK گورنمنٹ نے جو ہے نا ٹو نیو کیٹیگریز انٹروڈیوس کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اسٹارٹ اپ ویزا ہے۔ اسٹارٹ اپ ویزا جو ہے وہ صرف 2 ایئرس کے لیے ایشو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی منیمم انکم کی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو 2 ایئرس کے بعد آپ انوویٹر ویزا میں شفٹ کر سکتے ہیں۔ انوویٹر ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ کو £50,000 انویسٹ کرنے پڑیں گے۔ تو انٹرپرینر ویزا میں یہ تھا کہ آپ کو £200,000 انویسٹ کرنے پڑتے تھے، اور لوگوں کو کافی پرابلمس پیش آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا بزنس پلان میں یہ دکھانا پڑتا تھا کہ یہ جینوئن انٹرپرینر ہیں اور یہ اپنی بزنس کو کیسے کنڈکٹ کریں گے، ان کے پاس کیسا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب جو ہے نا یہ دونوں ویزے، جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے اور جو انوویٹر ویزا جو ہے، ایک سیپریٹ ادارہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ان کو اپروو کرتا ہے، تو ان کو انڈورسنگ باڈی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جو اس ویزے کی جو وجہ کیا ہے، کیا گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ اسکلڈ پرسن ہے ان کو زیادہ لانا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہاں، بریکسٹ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کافی پریشان ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ نیا انوویٹر ویزا جو ہے نا انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو انوویٹر ویزا جو ہے انٹرپرینر ویزا سے کافی مختلف ہے، کیونکہ پہلے جو ہے آپ ایگزسٹنگ بزنس مثلاً ریسٹورانٹ یا شاپ کی چلا سکتے تھے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا انٹرپرینر ویزا پہ آ سکتے ہیں۔ اب جو یہ نیا ویزا ہے یہ ٹیک پہ فوکس ہے۔ لیکن آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز کے جو سٹیزن ہیں، لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کے لیے جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کامن ویلتھ کنٹری کے لوگوں کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے £200,000 کی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اسٹارٹ اپ ویزے پہ آتے ہیں تو منیمم انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، یو کین کم جسٹ وتھ یور بزنس پلان۔ اگر آپ انوویٹر ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ £50,000 ہے، 3 سال کے بعد آپ کو سیٹلمنٹ مل جائے گی۔ تو آئی تھنک پاکستانی اور انڈین لوگوں کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کافی جو ہے نا ٹیک ساوی ہیں، تو اس میں کافی جو ہے نا فائدہ ہے لوگوں کے لیے، اسپیشلی دا منیمم انکم ریکوائرمنٹ وچ از اونلی £50,000۔ اچھا، جو وہاں پہ کسی کے پاس اچھا آئیڈیا ہو پاکستان کے اندر یا انڈیا کہیں پر بھی، تو وہ یہاں پر آ کے کہاں سب سے پہلے رابطہ کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے جو ہے کسی اچھے وکیل کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو جو ہے نا انڈورسمنٹ باڈی سے اپروول لیٹر چاہیے۔ اس میں دو اسٹیجز ہے۔ سب سے پہلے اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس پلان لے کر انڈورسنگ باڈی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے بزنس پلان کو انڈورس کرتے ہیں۔ آپ کو جب انڈورسمنٹ لیٹر ملتا ہے تو پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ اگر کسی کے پاس نیا اسٹارٹ اپ ویزا نہیں ہے، یا کسی کا آلریڈی پاکستان کے اندر اسٹیبلش بزنس ہے، اگر وہ یہاں پر آنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی رستہ اس کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے جو ہے کافی ایک پرانا ویزا ہے، اس کا نام ہے سول ریپرزینٹیو ویزا۔ تو اگر آپ کے پاس اسٹیبلش کمپنی ہے پاکستان میں اور آپ UK میں برانچ آفس کھولنا چاہتے ہیں یا سبسیڈری کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ کافی آسانی سے کھول سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ UK میں آپ کی کوئی پریزنس نہیں ہے اور آپ کی بزنس کا مین فوکس اوورسیز ہوگا، اور UK میں آپ صرف برانچ کھولیں گے تو آپ کو پہلے 3 سال کے لیے ویزا ملتا ہے، اور 2 ایئرس کے بعد ایکسٹینشن کے بعد آپ سیٹل کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی جو ہے منیمم انکم ریکوائرمنٹ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جینوئن بزنس ہے پاکستان میں، اور آپ جینوئنلی UK میں ایک برانچ پریزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو کافی امیر لوگ ہیں ان کے لیے انویسٹر ویزا ہے، جس میں آپ کو £2 ملین انویسٹ کرنے پڑیں گے۔ یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن میں MEP کے امیدوار سجاد حیدر کریم کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کاروباری، سماجی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے روشٹل سے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ یورپین پارلیمنٹ میں ہونے والے الیکشن میں MEP کے امیدوار سجاد حیدر کریم کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ان کے اعزاز میں روشٹل میں پاکستان پریس کلب مانچسٹر کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق وزیر چودھری علی شان سونی، مانچسٹر کی معروف کاروباری شخصیت چودھری مسرت، الطاف شاہد سدھو اور بشیر رٹوی سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ سجاد حیدر کریم کی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کی حیثیت سے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو یورپی پارلیمنٹ میں بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سجاد حیدر سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سجاد کریم نے یورپین پارلیمنٹ میں تمام مسلمانوں کی بڑے اچھے انداز میں نمائندگی کی
की है, जिस पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी और बारीकी से इन्होंने हमेशा हमें रिप्रेजेंट किया यूरोपियन पार्लियामेंट में, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए हर फोरम पे इन्होंने आवाज़ उठाई। ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने हर जगह पे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाई। पिछले दिनों अवार्ड भी यूरोपियन पार्लियामेंट का इनको मिला, तो मेरे ख्याल से इनकी कारकर्दगी पे कोई ज़ीरो टॉलरेंस शक नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी अपील है सब कम्युनिटी से कि उनको इस तरह भी इस दफ़ा भी भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि वो हमारी नुमाइंदगी यूरोपियन पार्लियामेंट और पूरी दुनिया में इसी तरीके से करते रहे जैसे वो पिछले 15 साल से बखूबी निभाते रहे। यहाँ का जो जमहूरी निज़ाम है वो यकीनन मैच्योर है, और मैंने यहाँ का जो लोकल इलेक्शन है वो भी देखा है, और अब चूँकि यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है वो भी देखा है कि लोग जो है वो इस जमहूरी प्रोसेस को बेहतर अंदाज में और ख़ूबसूरती के साथ लेके आगे चल रहे हैं। और ये लोकल इलेक्शन जो मेरे सामने हुए हैं, एक तो बड़ी बुर्दबारी के साथ, बर्दाश्त और तामल के साथ अपने अपने उम्मीदवारों को लोग सपोर्ट भी करते हैं, और उम्मीदवार भी उसी तामल के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैगाम जो है और ये तरीक़ाकार जो है ये पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी मुंतकिल होना चाहिए। वहाँ भी हम सब लोगों की ऐसी तरबियत, और हमें भी इतना सब्र ज़रूर होना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं 23 मई को, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें भारी अक्सरियत से, क्योंकि जब ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमारी आवाज़ को वहाँ पे जो है ना पावर के साथ बुलंद कर सकेंगे। Well, I'm particularly delighted today to be here in Rochdale, reaching out to my core support base, the British Pakistani community, who have supported me on a steadfast basis for the last 15 years. We have rather unexpectedly now once again an opportunity to contest in the European Parliament elections. We were not expecting that this opportunity would come. It's very rare that any country gets a chance to reassess previous decisions that it has made, and therefore it is absolutely imperative for a number of reasons that the British Pakistani and Kashmiri community come and fully engage and cast their votes on the 23rd of May. If the turnout is low, there is a very real danger that those parties that preach a language of division and hatred could well succeed. We must not allow that to happen. सज्जाद करीम का कहना था कि अगर उन्होंने इस इलेक्शन को इतना आसान लिया तो उनके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। ब्रेक्जिट पर बातचीत करते हुए सज्जाद करीम का कहना था कि 3 साल पहले रेफरेंडम पर जो ब्रेक्जिट का फैसला किया गया था, मैं कभी भी उस फैसले के हक में नहीं था। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोचडेल। ग्लासगो में पाकिस्तान का यौम आज़ादी का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी शो मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब स्कॉटलैंड में कम्युनिटी रहनुमाओं ने जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। मज़ीद जानेंगे शाहिद मीर से। शाहिद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की सारी एग्जेक्टिव बॉडी के साथ। इन्होंने आज 14 अगस्त को नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने का ऐलान किया है। हम इनसे इनके मुख्तलिफ एग्जेक्टिव जो उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। जी सादिया जी, आप बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से आपने क्या प्रोग्राम आज तरतीब दी है? जी थैंक यू सो मच। वाकई हम लोगों ने आज बहुत अच्छी डिस्कशंस की हैं, जिसमें हमने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं कि हमें कौन सी डेट्स रखनी चाहिए और पाकिस्तान के हवाले से हमें किस तरह के प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करें और उनको बताएं कि पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब क्या है। तो आई होप कि तमाम पाकिस्तानी इसमें शिरकत करें, क्योंकि बाहर के देश से जो लोग आते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं। लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर लोकल आर्टिस्ट लेके हम अपना प्रोग्राम स्टेज शो करेंगे, जिसमें हम आज़ादी के हवाले से बहुत सारी लोगों को मुतारफ़ करवाएंगे अपने कल्चर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। और यासिन मजीद साहब, आप भी एक्साइटेड हैं 14 अगस्त के प्रोग्राम? जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जी, आप भाई वसीम बताइए कि आपके क्या जज्बात हैं 14 अगस्त के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि हर साल हम डिफरेंट करना चाहेंगे और ज़्यादा बड़ा करना चाहेंगे। हमारा विज़न बड़ा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों को एंटरटेन करें और अच्छा प्रोग्राम करें और लोगों को पसंद आए।
जी फरहान मलिक साहब, आप बताएं कि जश्न आज़ादी क्यों इतने जोशो खरोश से हम पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मनाते हैं? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान का दिन है और उस दिन हमारा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, क्योंकि दुनिया का नक्शा उसी दिन बदला था। इसलिए हमने 2 प्रोग्राम बहुत कामयाब तरीन किए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये आने वाला प्रोग्राम उससे भी बढ़ चढ़ कर हो, और इसके लिए हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और सारी कम्युनिटी भी इसमें शामिल होगी और देखेंगे कि हम क्या करके दिखाते हैं। वारसी साहब, आप बताएं कि कितना बड़ा ये इवेंट होगा? शायद मीर साहब और 92 का मैं बड़ा मशहूर हूँ। मीर साहब इंशाल्लाह यूरोप का लार्जेस्ट आज़ादी शो होगा जो पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब दिया। जी आज हमारी ये मीटिंग बहुत ही अच्छी शानदार मीटिंग रही है और इसमें हमने डेट भी डिसाइड कर ली है। इंशाल्लाह जल्दी ही हम डेट भी इसकी जो है वो अनाउंस कर देंगे और इंशाल्लाह पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा और बड़ा प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब जो है वो आपको देखने में मिलेगा। जी अंकल जी, आप बताएं कि आप तो आई विटनेस हैं 14 अगस्त के, तो आप क्या कहेंगे आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं? 14 अगस्त ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ये दिन मनाया जाएगा 14 अगस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जो बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद से पाकिस्तान बनाया, इस आज़ादी के नज़रिए को आगे लेके चलना है और जिस तरह पिछले 2 प्रोग्राम हमने कामयाब किए, तीसरा भी इंशाल्लाह उससे बड़ा हम करेंगे इंशाल्लाह। इश्तियाक भाई, आप 14 अगस्त के हवाले से कोई बात करें? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा जो पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब है ये लोगों का नाम है, एक नज़रिए का नाम है, ये आइडिया है लोगों का, और कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। इंशाल्लाह हर साल ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के एग्जेक्टिव का यही कहना था कि आइंदा जो इस साल है जश्न आज़ादी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ स्कॉटलैंड बल्कि पूरे यूके में नहायत ही जोश व जज्बे और धूमधाम से मनाएंगे। जी मैनचेस्टर से पाकिस्तानी निजात सियासतदान आबिद चौहान लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर मुंतखब हो गए हैं। उनकी तकरीब हल्फबरदारी की तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। आबिद चौहान तीसरे पाकिस्तानी निजात हैं जो कि बरतानिया के बड़े सनती शहर मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर मुंतखब हुए हैं। वो 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुए थे। कौंसल चैम्बर टाउन हॉल मैनचेस्टर में आबिद चौहान की हल्फबरदारी की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर आमिर आफ्ताब कुरैशी, वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आबिद चौहान का कहना था कि हमें अपनी नई नस्ल को पाकिस्तानी रवायात और कल्चर से रोशनास करवाने के लिए मिलकर काम करना होगा। Thank you also to the retiring Lord Mayor Councillor June Hitchen and our Councillor Grimshaw for their year presenting Manchester. It is a great honor and privilege that councillors have given me this opportunity to serve as the Lord Mayor of Manchester. I will carry out my responsibilities of this prestigious post to the best of my ability. I wish to thank the residents of Longside for their continuous support since 2004. I would like to take this opportunity to thank my board colleagues in advance, Councillor Lutfer Rahman and Councillor Suzanne Richards, who will be doing some extra work as alongside councillors while I carry out my mayor duties. आबिद चौहान का लॉर्ड मेयर मुंतखब होना ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए न सिर्फ फख्र की बात है बल्कि इससे कम्युनिटीज के दरमियान हमआहंगी को भी फरोग मिलेगा। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारों के अलावा दीगर कारोबारी हजरात ने भी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे उमर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद की जेर सदारत पार्टी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें आला क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज और नूरुल हसन तनवीर को इंटरनेशनल अफेयर्स का जनरल सेक्रेटरी बनने पर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर शेख सईद अहमद का कहना था कि हम पार्टी के फैसले का खैर मकदम करते हैं और समझते हैं कि इस फैसले से पार्टी मजीद अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेगी। पहले तो मैं मुस्लिम लीग की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में लेके आए हैं। मरियम नवाज़ को भी उन्होंने इन किया है सियासत में, और स्पेशली चौधरी नूरुल हसन तनवीर जो हमारे साथी हैं और हमसे गए हुए हैं, तो उनको उन्होंने जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स का बनाया। तो हम चौधरी नूरुल हसन तनवीर को, राना साहब को, मियाँ साहब की जो क़यादत है
ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا. اس سے میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی مسلم لیگ نون میں اور نوجوان قیادت آ رہی ہے, تو میں مبارکباد دیتا ہوں پوری مسلم لیگ کو. اجلاس میں لیگی کارکنان کے علاوہ کمیونٹی ممبران کی جانب سے بھی شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز سمیت نور الحسن تنویر کی نامزدگی کو سراہا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک مقیم مسلم لیگی کارکنان مزید مستحکم ہوں گے. مجھے انتہائی اطمینان اور خوشی ہے کہ آج سے 20 سال قبل جو ورکر سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کا علم بلند کر کے یہاں پر جنہوں نے کمیونٹی کو متحد کیا, آج وہ پاکستان مسلم لیگ کی دانشمندانہ قیادت کی طرف سے ان کو انٹرنیشنل افیئرز کا ان کو عہدہ دیا گیا ہے, جو کہ ہمارے لیے انتہائی اطمینان کا باعث ہے اور خوشی کا باعث ہے. پاکستان مسلم لیگ ریاض ریجن کی طرف سے چودھری نور الحسن تنویر, رانا ثناء اللہ اور مریم نواز صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم متحد ہیں. اجلاس کے آخر میں میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی. دبئی میں 30ویں ایسپائر ورلڈ انویسٹمنٹ سمٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین, سرمایہ کاروں اور IT کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی میں اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹ کی 23ویں کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں 100 کے قریب علاقائی اور بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی. سیمینار کا مسٹر بروس جونگ اور محمد ابراہیم محمد العلی کی زیر نگرانی کامیاب انعقاد کیا گیا. اس موقع پر اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹس کے فیوچر بزنس ہب کا بھی باضابطہ افتتاح کیا گیا, جس کی مدد سے مستقبل میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹس کے بانی اور صدر ڈاکٹر منیر احمد چودھری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا. نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلاک چین ایک نئی اور تیزی سے ابھرتی ہوئی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے. پاکستان میں ضلعی لیول پر اسپیشل اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں, جس سے پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا. ہماری جیسے کہ 30th انویسٹمنٹ سمٹ ہے, ہمارا فوکس اسمارٹ سٹیز پر ہے. ہم پاکستان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے ہم نے آلریڈی 29 سمٹس کی ہیں, یہ ہماری 30ویں تھی. اور آگے جو جا کے آل اباؤٹ انویسٹمنٹ اینڈ اسمارٹ سٹی انڈسٹریل زونز اور 48 فلیگز ویئر وی آر گیدرنگ 48 کنٹریز انڈر ون امبریلا. سو اٹس آل ایکٹیویٹیز اباؤٹ انویسٹمنٹس اینڈ انویسٹمنٹس ان بلاک چین ٹیکنالوجی, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, ریسائکلنگ, لاجسٹکس. So it's a concept about smart city to bring a full smart city under one umbrella. سیمینار میں عالمی کمپنیوں کے شریک نمائندوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس کانفرنس میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی ہے اور آنے والا دور یہی ہے جس میں دبئی سب سے آگے ہے. As you're the board members for the Flex company, I'm so happy to be there as your investor, as your board member, as your organizer as well. So once I joined the 48 Flag company, I would like to introduce Kotra, and one of my company we call a TNC, Token and Coins. It's located in Dubai. So they also support 48 Flag Summit and the conference. Blockchain technology, as we know that it is a very simple way of ignoring the mediator whom you are going to deal with. So this is what we mean in a simple way. This is a blockchain for us. And here in our country, in UAE, actually, it's the demand. It is today's demand.
So the demand here in UAE, as we said, it is the blockchain. So you can see nowadays all the summits, all the people here are looking to know what is exactly the meaning of blockchain. So you people also are coming here also to show us some of the technologies which can be a part from the blockchain. AWI کے ٹائٹل اسپانسر ایباوا گروپ کے CEO سلطان احمد نے اپنی براڈ کٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کمپنی نے TMPS کے نام سے ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرایا ہے جو اس وقت 60 ممالک میں لانچ کیا جا چکا ہے۔ MDAWI انجینئرز صبا راجپوت نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سمٹ کے اختتام پر دبئی اپنے جدت پسندی میں مشہور ہے۔ شہر کی تعمیرات میں 3D ٹیکنالوجی کو فروغ مل رہا ہے۔ یہاں 2025 تک 25% عمارتیں 3D پرنٹ ہوں گی۔ تفصیلات جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے مطابق 3D پرنٹنگ سے تعمیراتی صنعت میں کام کرنے والی افرادی قوت میں 70% اور مجموعی تعمیراتی لاگت میں 90% تک کمی ہوگی۔ 3D پرنٹنگ کے ذریعے تعمیراتی لاگت میں کمی سے بے گھر خاندانوں کو کم لاگت پر گھر فراہم کیے جا سکیں گے۔ دبئی میں پہلی 3D پرنٹنگ عمارت کا افتتاح 2016 میں ہوا جسے آفس آف دا فیوچر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک 3D پرنٹر ٹیکنیشین 7 مزدوروں کے علاوہ 10 الیکٹریکل اور مکینیکل ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ دبئی کی اس پہلی 3D پرنٹڈ عمارت میں روایتی تعمیر کے مقابلے میں 50% کم لاگت آئی تھی اور اسے صرف 17 روز میں تیار کر کے 2 روز میں ایمریٹس ٹاور کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد عمارت میں دیگر خدمات کی فراہمی اور اندرونی تزئین و آرائش میں صرف 3 ماہ کا عرصہ لگا۔ ٹرک آرٹ پھول پتی ٹیم پاکستان کے محبتوں کے رنگ لیے ان دنوں اسپین میں ہے۔ دارالحکومت میڈرڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کئی ممالک کے سفارتکار اور بزنس مین شریک ہوئے۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ ٹرک آرٹ پھول پتی ٹیم پاکستان کے محبتوں کے رنگ لیے آج کل اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہے، جہاں اس نے پاکستان ایمبیسی کی ایک پرانے ماڈل کی کار کو ٹرک آرٹ کے دلکش رنگوں سے سجا کر بے مثال بنا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اوپر یہ بھی لکھ دیا کہ نہ گھبرا اے ظالم، ہمارے پاس آنے سے خدا بھی روٹھ جاتا ہے کسی کا دل دکھانے سے۔ پھول پتی ٹیم کے ماہر آرٹسٹ کی مہارت کا کمال دیکھ کر وہاں آئی اہم شخصیات، بزنس مین اور سفارتکار نہ صرف اشش کر اٹھے بلکہ اپنی فیملیز کی ہمراہ پاکستان کے دلکش رنگوں سے سجی اس خوبصورت کار کے ہمراہ تصاویر بھی بنواتے رہے۔ اسی سلسلے میں سفارت خانہ پاکستان نے پاکستان ہاؤس میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام بھی کر رکھا تھا جس میں متعدد پاکستانی اشیاء کی نمائش اور پھول پتی ٹیم کا تعارف کروایا گیا۔ تقریب میں انڈیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، سویڈن اور آذربائیجان سمیت کئی ممالک کے ایمبیسڈرز یا نمائندے شریک ہوئے۔ پھول پتی ٹیم کی آرٹسٹ نے بڑی خوبصورتی سے تقریب میں موجود مہمانوں کے نام دلکش رنگوں سے لکھ کر بطور تحفہ پیش کیے، جو مہمانوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھا۔ تقریب سے پھول پتی ٹیم کے علی سلیمان اور سفیر پاکستان خیام اکبر نے خطاب کیا۔ انہوں نے ٹرک آرٹ کی تاریخ
اور پھول پتی ٹیم کے کام کے بارے میں بتایا۔ ٹرک آرٹ پھول پتی ٹیم دنیا بھر میں جہاں پاکستان کے خوبصورت کلچر کی نمائندگی کر رہی ہے، وہیں رنگوں کی سفیر بن کر پاکستان کا محبتوں اور امن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہی ہے۔ مگر اس کو اردو میں پھول پتی، پنجابی میں پھول بوٹی کہتے ہیں، جو ہماری لوکل اپنی زبان ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا جو مقصد تھا پھول پتی کو پروموٹ کرنے کا، ٹرک آرٹ کو پروموٹ کرنے کا، کیونکہ یہ پاکستان کا اپنا انڈیجینس آرٹ ہے۔ باقی جتنے بھی آرٹ فارم ہم نے سیکھے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گئے ہیں، یا اسکلپچر ہو گیا، پینٹنگز ہو گئی، وہ بڑے بہترین آرٹ فارم ہے، مگر ہمارا جو پھول پتی ہمارا اپنا دیسی ہماری زمین کا آرٹ ہے، اور اسی زمین کے آرٹ کو لے کے آج ہم دنیا کے ہر کونے پہ چلے گئے۔ آج دنیا کوئی کانٹیننٹ نہیں ہے جو ہم نہ گئے ہوں۔ پھول پتی ٹیم دنیا بھر میں پھولوں کا تحفہ پیش کر رہی ہے اپنے رنگوں کی صورت میں۔ اس سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ملک ہمارے سے دور ہیں وہ بھی قریب آتے ہیں، اور پاکستان کے عوام اور جس ملک میں ہم ہوتے ہیں اس کے عوام بھی قریب ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں کے کلچر بھی قریب ہوتے ہیں اور دونوں کی سوچ بھی قریب ہوتی ہے، اور اس سے ایک جب خوبصورت رنگوں میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے تو اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ محبت کا پیغام پھول پتی ٹیم دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے۔ یہ جو ہمارا آرٹ ہے اس کو لوگ سیکھیں، اس کو جانیں، تو یہ ایک بہت بہترین اچھا روزگار بن سکتا ہے اگر ہم حکومت کو چاہیے کہ اس کو ذرا حکومتی لیول پہ اس کو سپورٹ کرے۔ تو جیسے ہی یہ پوری دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، تو آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں اپنا بہترین روزگار کما رہا ہوں، کہ لوگوں کو بھی اس کا میسج جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، پھول پتی کو لوگ جوائن کریں، پھول پتی سے لوگ کانٹیکٹ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات۔ یہ ہنرمند افراد رنگوں کے سفیر بن کر محبتوں کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں۔ ان کا آرٹ امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔